السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمد شفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے جس کی ہم تفسیر کو بیان کریں گے۔ صراط الجنان تفسیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس آیت کو پورا سنیں، پوری ویڈیو دیکھیں۔ 100 نفل پڑھنے سے ہمیں زیادہ اجر ملے گا۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ سنیں گے وہ بھی اجر ملے گا، اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آ جائے، اور ہمیں سننے سے، ہر آیت کی تعلیم حاصل کرنے سے 100 نفل سے زیادہ اجر ہم پا سکیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ، اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو، نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ خالصتاً تفسیر صراط الجنان۔ خالصتاً خالص تمہارے لیے۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں یہ دعویٰ مذکور ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا رب، مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ اور بالخصوص شہدائے بدر و احد و اصحاب بیعت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس طرح کا خط حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم بن فرخ زاد کے پاس بھیجا تھا، اور اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معی قوما یحبون الموت کما یحب فارس الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا آدمی شراب کو مرغوب رکھتے ہیں۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں، اور اگر گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ و استغفار کر لیں۔ البتہ دنیوی مصائب سے تنگ آ کر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دنیوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ عز و جل، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو
اس وقت مجھے وفات دے دے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت سے ہمیں یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور اللہ والے اور انبیاء کرام حق پر جانے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور بڑی سعادت سمجھتے تھے اس بات کو، اور یہ تمنا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تیرے نام پر کٹ جائیں، ہم تیرے نام پر مر جائیں، تیرے نام پر قربان ہو جائیں یا اللہ، اور تیرے پاس اس حالت میں پہنچیں کہ تو ہم پر راضی ہو اور تیرے رستے پہ ہم جان دے دے۔ صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء اعظام، ان کا نظریہ، ان کی جو تمنا یہ تھی۔ تو ناظرین کرام، اس آیت سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی رضا پر مریں، اللہ کی خاطر سب کچھ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔